ماں ہوتی ہے نا بیچاری کمزور، طالب علم بھی گھر جا کر ماں پر اپنا کیا ہے روب جماتے ہیں، اور ماں بیچاری کیا ہے وہ چپ کر جاتی ہے، وہ کہتی ہے چلو خیر ہے میرا بیٹا ہے، آپ جا کر گالیاں دو، اتنے پیسے دو، کپڑے دو، فلا کر، اور مائیں بیچاری کو برداشت کرتے ہیں، اور پیو ایک باری آکھو نا پیو آ کے 10 روپے 20 گل سان چپل والے پاسے دیکھ کے رہو تو ساتھ نہیں خیر ہے چٹا کافی 10 میں گزارا کریں گے کوئی نہیں۔ ہاں ابا کے سامنے نہیں کرتے، اماں کے سامنے، اماں سے کیا ناراض ہو کر آتے نہیں دیتے پیسے نہ دو بس میں جا رہا ہوں، کسی دوست سے کیا ہے تھوڑا سا کرایہ سے رہ لیا آ گئے پھر آ کر ان کی گھنٹی نہ اٹھانا۔ ہاں عموماً کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، والدہ کا دل نرم ہوتا ہے، وہ بیچاری ہو سکتے ہیں اس کی آہ نکل گئے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ والدہ کے ساتھ خصوصی طور پر آدمی بالکل بھی بدتمیزی نہ کرے۔ والد جو ہوتا ہے نا وہ دل کے پکے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کوئی نہیں خیر ہے ویسے بدماشی میں ہے، وہ بد دعا نہیں دیتے عموماً، اور والدہ جو ہوتی ہے نا وہ دل کی نرم ہوتی ہے، ان کی دعائیں بھی جلدی نکلتی ہیں، بد دعائیں بھی جلدی نکلتی ہیں۔ ابھی ایک بدبخت تھا پچھلے دنوں، وہ ادھر ہمارے میاں والی سے آگے ایریے کا، وہ پب جی گیم کھیلتا تھا اس پر موبائل پر ساری رات، جس طرح آپ ماشاءاللہ 12-1 تک جاگتے ہیں، تو وہ والدین نے اس کو منع کیا کہ یہ بدماشی نہ کیا کرو، کسی کا تو ایسے خراب ہو جائے وہ پھر سو کی نہ بنے، اگر ہو بندہ نہ چلائے پھر بتائے موبائل ہو بھی صحیح پھر بندہ اس کو نہ چلائے گا آرام سے، یہ کمال ہے۔ تو وہ پب جی کھیلتا ساری رات، ماں باپ نے اس کو سمجھایا، اس کی تھوڑی انسلٹ بےزتی کی، لیکن اس نے کیا کیا غصے میں آ کر بندوق اٹھائی، ماں کو بھی مار دیا باپ کو۔ ماں جب اس کی مرنے لگی نا آخری سانسیں چل رہی تھی، ماں نے کہا میں آپ کو حکمت کہہ رہی ہوں، وصیت کر رہی ہوں کہ میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا۔ ماں نے وصیت کی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، یہ بیچارہ نہ سمجھ ہے، اس کو نہیں پتا تھا، خیر ہے مر گئی تو ایسی ہوتی ہے ماں، اس لیے فرمایا حاملتہ امہ کرہا، خصوصاً بھائی اپنی ماں کا خیال کرنا۔ ایک صحابیہ اس نے کہا یا رسول اللہ من ابر، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا ثم من یا رسول اللہ، پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا ثم من یا رسول اللہ، پھر کس کے ساتھ میں زیادہ نیکی بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا ثم من، پھر کس کے ساتھ میں نیکی سب سے زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا آبا کا، اپنے والد کے ساتھ، یعنی ماں کے 3 حصے اور پھر ہے باپ کا حصہ۔ تو ماں اب بیچاری کیا کرتی ہے؟ حاملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا کرہا، تکلیف کے ساتھ، پیٹ میں بچے کو رکھا، جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے عورت وہ جو بیچاری ماں بننے والی ہوتی ہے اس کو الٹیاں شروع، منہ کے ذائقے خراب، اور وہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتی، کوئی گرم چیز کھائے دل کرتا ہے کہ میں برگر کھاؤں، فلاں کھاؤں، لیکن ماں نہیں کھاتی کہ میرے بچے کو تکلیف ہو جو پیٹ میں پلنے والا ہے۔ آپ کی وجہ سے مائیں اچھی غذائیں چھوڑ دیتی ہے، اپنی خواہشیں، لذتیں، ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہے تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ وضعتہ کرہا، پیٹ میں رکھا کیا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، وہ رات کو لیٹتی بھی ہے، وہ بالکل آرام سے کروٹ تبدیل کرتی ہے، تو سندھ لنگم رہتے ہوئے بیٹھتے، لیکن وہ بیچاری آرام سے، تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، مر نہ جائے۔ آپ اور میں ویسے نہیں آئے بیٹھے، اس سے پہلے بڑے کام ہوئے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں ماں نے، وہ کیا اس کا اٹھنا بھی بیٹھنا بھی بالکل سکون سے، کوئی زور والا کام نہیں کرتی، کرے بھی صحیح تو احتیاط کرتی کہ بچے کو میرے کو مسئلہ نہ بنے۔ پھر وضعتہ کرہا، جب بچے کو جنا تو کرہا، انتہائی تکلیف کے ساتھ، جب بچہ پیدا ہوا زندگی اور موت کے منہ میں تھی تمہاری ماں، فرمایا جب اس ماں نے موت اپنی آنکھوں سے دیکھی جب بچے کو پیدا کیا، اس لیے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ خصوصی طور پر احترام سے پیش آنا، ماں کے سامنے کبھی بھی اونچا نہ بولنا، عزت کرنا۔